صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے محبوب کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں کیا صفائی پیش کی جا رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ اے کائنات والوں، اے دنیا کے لوگوں، سن لو، میرا محبوب دیوانہ نہیں ہے، میرا محبوب مجنون نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پرو پکنڈے جو بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کی باتیں آپ نے گڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کان کھول کر کے سن لو کہ میرا محبوب مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہ واضح اعلان کیا، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے اعلان فرمایا کہ مجھے قسم ہے قلم کی، نون والقلم، مجھے قسم ہے قلم کی، وما، اور ان چیزوں کی، یسطرون، کہ جس کو قلم دوات نے لکھا۔ اللہ نے یہ قلم اور دوات کی قسم کو اٹھا کر کے اعلان فرمایا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ واضح اعلان کیا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے نکتہ کیا دیا ہے کہ اللہ نے قسم قلم کی کیوں اٹھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ قلم دوات کی اللہ نے قسم اس لیے اٹھائی کہ جب سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک جو قلم نے لکھا اور قیامت کی صبح تک جو قلم لکھے گی، وہ اس بات پر گواہی دے گی کہ اللہ کا حبیب دیوانہ نہیں ہے۔ یہ کائنات والے بک بک کرتے رہے، جو مرضی بولتے رہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا، نون والقلم وما یسطرون، کہ مجھے قسم ہے قلم کی، وما، ان چیزوں کی، یسطرون، کہ جو قلم لکھنے والی ہے، جن چیزوں کو قلم لکھ رہی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ مشرکین نے تو پروپیگنڈے کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف اس کی یہ تھی، آپ دیکھ لو کہ مکہ کی دھرتی پر جتنے بھی مشرک تھے، سب کہہ رہے ہیں بھائی بتوں کی عبادت کرو، بتوں کو سجدہ کرو، لیکن اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے نہیں نہیں، بتوں کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، بتوں کی عبادت نہیں کی جائے گی، بلکہ عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ اب ساری قوم ایک طرف بلا رہی ہے اور ایک شخصیت ایک طرف دعوت دے رہی ہے، ایک دوسری طرف بلا رہی ہے۔ اب ظاہراً تو یہی کہیں گے نا، یہ کہ جس طرف ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، سب کو چھوڑ کر کے، سب کی بات کو ٹھکرا کر کے ایک طرف بلا رہا ہے، تو ظاہراً تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دیوانہ ہے، الیاذ باللہ۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا، آپ مجھے دیوانہ کہیں، آپ مجھے مجنون کہیں، لیکن لا الہ کا پیغام نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا جو پیغام لے کر کے آیا ہوں، یہ پیغام آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے، یہ پیغام حضرت آدم بھی لے کر کے آئے، وہ چلے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنی جگہ پر برقرار رہا۔ اب میں آیا ہوں آخر میں، تو میں پیغام لا الہ الا اللہ کا بھی لے کر آیا ہوں اور محمد الرسول اللہ کا بھی لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا بھی پیغام لے کر آیا ہوں، اپنی رسالت کا بھی پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اب قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے نہ لا الہ الا اللہ بدل سکتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ بدل سکتا ہے، قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن اس پیغام کو نہیں بدلا جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی گواہی دی، اور پھر یہ ان ظالموں نے، مکہ کے کافر، مکہ کے مشرک جو تھے،
انہوں نے یہ دور دور تک بات پہنچائی. تو یہ گزشتہ درس میں بات آپ سے گزارش میں کر چکا ہوں کہ یہ بات دور دور تک جب پھیل گئی تو مکہ کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ ازد شنو. اس میں سے جو ایک شخص آیا جو دیوانوں کو دم کیا کرتا تھا. اب یہ انسانی ہمدردی کے تحت آیا، مکہ کے اندر آیا، اور پتہ کس کا پوچھ رہا ہے مکہ میں آ کر؟ پتہ محمد الرسول اللہ کا پوچھ رہا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کو کہنے لگا کہ یار میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے. کہا خیریت ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جو اس کا پتہ پوچھتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے، جو اس کو ملتا ہے، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ پھر وہ اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. ہائے ہائے. وہ مکہ کی بوڑھی عورت چلی مکہ کے بازاروں سے، مکہ کی وادیوں سے نکلی اور نکل کر کے جانے لگی مکہ کو چھوڑ کر کے. لوگوں نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہے؟ کہا بھائی مکہ کے اندر ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، اس لیے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. اب اس کو کیا پتا تھا کہ یہی سفر جو ہے یہ میری ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اب یہ مکہ کو تو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن جب یہ نکلتی ہے آگے کائنات کے سردار سے ملاقات ہوتی ہے، جسے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا. اب اللہ کے حبیب تو رحمت بن کر کے آئے ہر مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات کے لیے. اللہ کے پیغمبر تو رحمت ہی رحمت لے کر کے آئے. اب یہ اللہ کے پیغمبر کی رحمت سے کیسے دور جا سکتی تھی؟ یہ مکہ کی جو بوڑھی عورت تھی یہ اللہ کے پیغمبر کی رحمت سے کیسے دور جا سکتی تھی؟ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات ہوئی. اماں کہاں جا رہی ہے؟ یہ سامان اپنے سر پر اٹھا کر کے. کہا مکہ کے اندر ایک دیوانہ آیا ہوا ہے، اس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. اچھا اس لیے جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول کی رحمت دیکھو. ہائے ہائے سبحان اللہ کی آواز آئی. اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی یہی درس دے رہی ہے. اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اسے گالی مت دو، اسے سینے سے لگاؤ. ہو سکتا ہے یہ محبت دینے سے وہ آپ کا دیوانہ بن جائے، وہ آپ کا دوست بن جائے، وہ آپ کا یار بن جائے. یہ جو محبت آپ بانٹیں گے، محبت تقسیم کریں گے، محبت دیں گے، اس وجہ سے اس کی دشمنی جو ہے وہ محبت کے اندر تبدیل ہوتی نظر آئے گی آپ کو. پھر اس کی دشمنی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا جب آپ اسے محبت دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں کا ارادہ رکھتی ہو؟ کہا مکہ کو چھوڑ کر کے جا رہی ہوں. کہا یہ سامان مجھے دے دے. اللہ کے حبیب نے اس مائی کا سامان اپنے سر پر رکھا اور چلے سامان اٹھا کر کے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کیا درس دیا ہے اپنی امت کو. جو گالیاں دینے والی ہے، برا بھلا کہنے والی ہے، اللہ کے پیارے حبیب اس کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر کے جا رہے ہیں. ہاں جی آج میں اور آپ یہ کام کر کے تو دیکھیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے تو دیکھیں نا. پھر آپ کے جو دشمن ہیں آپ کے دوست کیسے بنتے ہیں. بہرحال واقعہ لمبا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے حبیب نے اسے رخصت کیا. رخصت ہوتے ہوئے مائی کہنے لگی کہ اپنا جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کر کے جانا. اللہ کے حبیب نے فرمایا اماں تو میرا نام پوچھ کر کیا کرے گی؟ فرمایا بیٹا تیرا نام اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ مکہ کے اندر ایک محمد سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد نامی شخص ہے جس کا جادو بڑا مشہور ہے. تو میں آپ سے آپ کا نام اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کہیں اس کا جادو تیرے اوپر نہ چل جائے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اماں اگر یہ پوچھتی ہے تو وہ محمد میں ہی ہوں. ہائے ہائے. میں اچھا تیرے بارے میں تو میں نے یہ کچھ سن رکھا تھا، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا پیار، آپ کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جادوگر نہیں ہو بلکہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اماں وہ میں ہی ہوں. اماں نے کہا یہاں سے بعد میں ہی لوں گی، پہلے کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دے.
اپنے غلاموں میں شامل فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب اللہ نے اپنے حبیب کی نبوت کا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، قرآن مقدس کے الفاظ میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے حبیب آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور یہ قبیلہ از شنو کا آدمی آیا ہوا ہے، پتہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے۔ کہا اچھا، وہاں تو جو جاتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے۔ کہا نہیں، میں نے تو اس کو دم کرنے کے لیے جانا ہے۔ بہرحال مکہ کے مشرکوں نے، مکہ کے کافروں نے پتہ بتا دیا اللہ کے رسول کا۔ اب یہ چلا گیا، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول کو کہنے لگا لعل اللہ یشفی، کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے آپ کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بات کیا ہے؟ فرمایا آپ کو دم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیوانہ نہیں ہوں۔ کہا اچھا آپ پھر کہتے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے پھر اپنا پیغام سنایا اور جمعے کا خطبہ سنایا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور سورۃ والسماء والطارق کی تلاوت کی۔ ادھر سے اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ادھر سے حضرت زماد، اس کا نام حضرت زماد تھا، حضرت زماد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ ادھر سے اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے ہیں، ادھر سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور حضرت زماد کے دل کی کایا پلٹ رہی ہے۔ یار آج میں اور آپ قرآن پڑھیں، آپ کہتے ہو یار بڑا قرآن پڑھا ہے۔ آج آپ کے محلے کے قاری صاحب قرآن پڑھیں، آپ کہتے ہیں یار بڑا قرآن پڑھا ہے۔ آج فلاں قاری صاحب قرآن پڑھیں، آپ کہتے ہیں بڑا قرآن پڑھا ہے، بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑا لہجہ تھا، بڑا انداز تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب قرآن پڑھتے ہوں گے تو وہ کیسا منظر ہوتا ہوگا؟ ہائے اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھا، حضرت زماد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی باتیں بعد میں ہیں، پہلے اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا